أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف کتاب کو اتارا حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اس کتاب کی شان یہ ہے کہ وہ اس سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. ومہیمنا علیہ، اور ان کتابوں کی حفاظت کرتی ہے. فاحکم بینہم، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں. بما انزل اللہ، اس حکم کے مطابق جو اللہ نے اتارا، نازل کیا. ولا تتبع اہواءہم، اور آپ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کریں. عما جاءک من الحق، کہ آپ کی طرف جو حق آیا ہے اس کو چھوڑ کر. لکل جعلنا منکم، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شرعتاً، ایک شریعت دی. ومنہاجا، خاص راستہ دیا. ولو شاء اللہ لجعلکم، اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو امتاً واحدہ، ایک ہی امت بنا دیتا. ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن اللہ نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ تاکہ تم کو آزمائے ان احکام میں جو اللہ نے تم کو دیے. فاستبقوا الخیرات، بس تم نیکی کی طرف سبقت کرو، دوڑو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فینبئکم، پھر وہ وہاں بتا دے گا، خبر دے دے گا. بما کنتم فیہ تختلفون، ان باتوں کی جن میں تم آج اختلاف کر رہے ہو. یہ آیت نمبر 48، 49 اور 50، 3 آیتیں ایک ہی موضوع سے متعلق، لیکن چونکہ ہمارا جو وقت ہے وہ ان تینوں آیتوں پر گفتگو کی اجازت نہیں دیتا، تو اس لیے آج اس کا پہلا حصہ، پہلی آیت ہی آج تلاوت کی گئی. گزشتہ میں نے درس کے اختتام پر یہ عرض کیا تھا کہ پچھلے رکوع کی ابتدا، رکوع نمبر 11 کی جو ابتدا ہوئی،
وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کا تعارف کروایا، اور پھر اس کے بعد انجیل کا تعارف ہوا، جو ہم گزشتہ درس میں سنے کہ انجیل کیا ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا، دنیا میں کون سی انجیلیں ہیں، اور ان انجیلوں میں عیسائیوں کے نزدیک کون سی انجیل زیادہ معتبر ہے، اور کس انجیل کی شہرت کس زمانے میں ہوئی۔ اس سے متعلق بہت سی باتیں گزشتہ درس میں آئی تھیں۔ میں نے آخری میں یہ کہا تھا کہ اگلی آیتوں میں تورات اور انجیل کے بعد جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کا تعارف اللہ نے اس آیت میں فرمایا۔ ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے اصل میں ایک واقعہ ہوا۔ واقعہ یہ ہوا، یہودیوں کے جو علماء تھے جن کو احبار کہا جاتا ہے، احبار، ان یہودی علماء نے اللہ کے نبی کو راہ حق سے ہٹانے کی کئی کوششیں کی۔ ان میں ایک کوشش یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی کا مزاج یہ تھا کہ وہ آقا حضور لوگوں کے ایمان کی بہت فکر کرتے تھے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، بہت زیادہ ایمان کی فکر میں رہا کرتے تھے کہ کیسے میری امت ایمان میں آ جائے، کیسے میری امت ایمان میں داخل ہو جائے، یہ فکر ہوتی تھی۔ تو بہت دفعہ غمگین ہوتے تھے۔ قرآن نے بھی آپ کو تسلی دی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ تو حضور کی جو فکر اور تڑپ تھی وہ یہودیوں کو بھی معلوم تھی۔ تو ان یہودیوں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، اور لالچ دے کر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دیجئے، ہم چونکہ یہودی علماء ہیں، ہم اگر آپ پر ایمان لائے تو ہماری پوری قوم چونکہ ہمارے ماتحت ہے وہ بھی آپ پر ایمان لے آئے گی۔ تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ حضور چونکہ ایمان کے بارے میں فکر میں رہا کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ہماری یہ رشوت والا ایمان حضور کو پھسلا دے گا، راہ حق سے ہٹا دے گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے آپسی اختلافات کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ شریعت کی بنیاد پر ہوگا، باقی آپ کو ماننا ہو مانے، اسلام قبول کرنے کے لیے کسی لالچ اور دباؤ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ہے ہی ایسی چیز جو لا اکراہ فی الدین سے متعلق ہے کہ دین میں داخل ہونے کے لیے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اسلام کبھی کسی پر جبر اور زبردستی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا تعلق دل اور قلب سے ہے۔ دل میں کسی چیز کو بٹھانے کے لیے زبردستی کام نہیں آتی۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ جب یہ باتیں حضور نے کہہ کر ان کو بھیج دی، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا فرمایا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب یعنی قرآن کریم کو نازل کیا، یہ سچ ہے، حق ہے، سچائی والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ دوسری صفت مصدقا لما بین یدی، یہ کتاب ان تمام کتابوں کو سچ بتاتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی، یعنی تورات اور انجیل۔ تو انجیل اور تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن کریم۔ اب آگے بھی ایک جملہ فرمایا، مہیمنن علیہ، یہ صرف ان کی تصدیق ہی نہیں کرتی بلکہ ان کتابوں کے اندر جو بنیادی مضامین ہیں، کون سے؟ توحید، رسالت اور آخرت، ان بنیادی مضامین کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ مہیمن، حفاظت کرنے والا، اللہ کا ایک نام المہیمن بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو مکمل طور پر کسی کی حفاظت کرے۔ تو اس لیے دشمنوں سے جب دشمنوں کا خوف ہو تو اس وقت میں علماء یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی یا مہیمن کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دے، ذکر کرنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ قرآن کی ایک صفت مہیمن۔ اب یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اسلام لانے والوں کا، مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنی کتابیں قرآن سے پہلے آئیں وہ ختم ہو چکی، منسوخ ہو چکی، قرآن آیا ہے تو یہ اب اصل کتاب ہے۔ اور یہاں آیت بتلاتی ہے
کہ قرآن کریم ان مضامین کی بھی حفاظت کرتی ہے پچھلے کتابوں میں آنے والے، تو کیا مطلب؟ میں نے ترجمے میں اس کا مطلب واضح کر دیا، وہ کیا؟ بنیادی مضامین کی حفاظت کرتی ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطے کی حفاظت یہ صرف اور صرف قرآن کریم کی شان ہے۔ پچھلی کتابیں جو آئی ہیں ان کتابوں کے مضامین کی قرآن کریم نے حفاظت کی، جیسے ایمان اور توحید کا معاملہ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ان تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعوت توحید اکیلی تھی، سب نے یہی کہا لا الہ الا اللہ۔ تو ان لوگوں میں کوئی اختلاف بنیادی مضمون میں نہیں، سب نے کہا وقت کا جو نبی ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ سچا نبی ہے۔ سب نے یہی کہا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہوگا، جس کو آخرت کہا جاتا ہے، جنت اور جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزیں آخرت سے متعلق رکھی ہیں ان تمام چیزوں کا ان لوگوں نے بھی اعلان کیا اپنے زمانے میں۔ تو ایک تو بنیادی مضمون تو ساری کتابوں کا ایک ہے، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادی مضامین ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہی تھا، جس کو ہم دین کہتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں۔ شریعت الگ ہے، آگے اس کا لفظ آئے گا۔ دین کیا ہے؟ بنیادی مضامین، ایمان، توحید، آخرت اور رسالت۔ باقی جو چیزیں ہیں یعنی جو شریعت سے متعلق ہیں، یوں سمجھیں کہ اصولی چیزیں ساری شریعتوں میں ایک، البتہ فروعی چیزیں، نماز کیسے پڑھی جائے گی، طہارت کے مسائل کیا ہیں، پاکی ناپاکی کے طریقے کیا ہیں، عبادت کے طور طریقے کیا ہیں، حلال اور حرام چیزیں کون سی ہیں، جیسے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوایا گیا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ۔ بہت ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو حلال کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ان کی شریعت میں ہفتے کے دن مچھلی کا کھانا ناجائز تھا، حرام تھا، لیکن شریعت محمدیہ میں اس کو حلال کر دیا گیا ہے۔ تو یہ شریعتوں کے اندر، مسائل کے اندر تو تبدیلی ہوئی، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں، بنیادی علوم ہیں، عقائد ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو اس کو کہا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ کہ یہ جو کتاب قرآن ہے پچھلے کتابوں کے بنیادی مضمون کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں اللہ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی آپ ان یہودیوں کے درمیان میں اس حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم۔ دو واقعات ہوئے تھے، ایک تو زنا کا واقعہ ہوا تھا اور دوسرے قصاص کا واقعہ ہوا تھا۔ یہودیوں نے زنا کے حکم کو بھی بدل دیا تھا جو تورات میں تھا، اور قصاص کے حکم کو بھی بدل دیا تھا جو تورات میں تھا۔ قرآن کریم نے اس کو بھی باقی رکھا، اس کو بھی باقی رکھا۔ تو گویا کہ تورات کے احکام کی بھی بعض جگہوں پر قرآن کریم نے حفاظت کی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں۔ ان لوگوں نے کیا خواہش کی؟ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں تو ہماری پوری قوم ایمان میں آ جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں لا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، عما جاءک من الحق، اس فیصلے کو چھوڑ کر، اس حق کو چھوڑ کر جو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کسی بھی حال میں شریعت اور قرآن کریم کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہونے دیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بعض چیزیں حرام تھیں، اس شریعت کو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تھوڑا سا تبدیل کیا گیا، ان چیزوں کو حلال کیا گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے حساب سے ہم نے ہر نبی کو الگ الگ شریعت کے اصول بتائے، الگ الگ شریعت کے طریقے بتائے۔ تو کیا ہوا؟ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہم نے ان کو بھی شریعت کا ایک طریقہ دیا۔ بنیادی طور پر تو یہ بھی متفق ہیں، لیکن مسائل کے اندر اختلاف ہے، تبدیلی ہے۔ اختلاف نہیں کہہ سکتے، پہلے جو اللہ نے حکم دیا تھا وہ بدل گیا، اب دوسرا حکم ہے۔ اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ مالک کے ہر حکم کو ماننا، یہ غلام کا کام ہوتا ہے۔ یہ کام نہیں ہوتا غلام کا کہ آپ نے پہلے تو یوں کہا تھا اب ایسا کیوں فرما رہے ہیں، یہ تو بدتمیزی ہوگی اور گستاخی ہوگی، اور اپنے مالک کے ساتھ میں یہ ناانصافی اور ایک طرح کی سمجھیں کہ بغاوت کہلائے گی۔
تو شریعت کا مطلب ہی یہ ہے، اللہ نے پہلے ایک حکم اتارا، کچھ دنوں تک لوگ اس پر چلتے رہے، اس کے بعد اس حکم کو بدل دیا، یا یہ کہ حکم کو بدلا یا حکم کی شکل کو بدل دیا۔ ہمارے پاس بھی دین جو بگڑا ہے شکل کے ساتھ بگڑا ہے۔ آج جتنی بدعتیں ہمارے پاس آئی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں دین کا نام ضرور پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں دین کا نام ضرور پایا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے، کرتے آ رہے ہیں، ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے، بڑوں نے ایسا کیا ہے، لہٰذا ہم کو بھی ایسے کرنا چاہیے۔ تو دین ہی کے نام پر لوگ بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ تو پہلی شریعتیں بھی دین کے نام پر بگڑیں اور بگڑتی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس حکم کو ختم کر کے نیا حکم بھیجا۔ تو بندوں کا کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو جب جیسا آئے ماننا، یہ بندگی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے پہلے تو کہا تھا کہ اونٹ نہ کھاؤ، آپ نے پہلے تو کہا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی نہ کھاؤ، اب آپ کیوں مچھلی کھانے کا حکم کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے کاموں پر سوال کرنا یہ اللہ سے بغاوت کی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے صاف کہہ دیا لا یسأل عما یفعل، اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتا ہے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، لوگوں سے سوالات ہوں گے جو قیامت کے دن ہوں گے۔ تو اللہ کے کسی بھی فیصلے کو ہماری عقل کی حیثیت کتنی، ہماری عقل کی حیثیت کتنی، ہمیں کیا معلوم ہے؟ اللہ نے کوئی حکم دیا ہے، وہ جانتا ہے، علیم ہے، خبیر ہے، حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس زمانے میں لوگوں کو کیا حکم دیا جانا چاہیے۔ پہلے زمانے کی شریعتوں کے حساب سے، طبیعتوں کے حساب سے اللہ نے وہ احکام نازل فرمائے، بعد کی طبیعتوں کے حساب سے اللہ نے نرمی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں شدت زیادہ تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں رخصت زیادہ تھی۔ ان دونوں شریعتوں کو خلاصے کے طور پر اسلام کے طور پر پیش کیا۔ بعض مسائل میں اسلام میں بھی شدت پائی جاتی ہے، یعنی کہیں سے کہیں تک لاپرواہی کا موقع نہیں ملتا، اور بعض مسائل میں اسلام بھی رخصت دیتا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں ہوا تو یہ کر لو، یہ نہیں ہوا تو اس کو ایسے کر لو، اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے، یہ بھی اسلام کے اندر لچک پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بنیادی طور پر یعنی بنیادی مسائل میں اسلام کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کر لے۔ آج اگر کوئی عقل مند اٹھ کر یہ کہے کہ اسلام کے فلاں حکم کو اگر بدل دیا جائے تو شاید دنیا والے اسلام میں آئیں گے، قرآن کی یہ آیتیں اگر نکال دی جائیں تو شاید دنیا والے اسلام قبول کر لیں گے، تو پھر ایسی بیوقوفانہ حرکتیں انہی لوگوں کو مبارک ہوں، ورنہ اسلام جیسے نازل ہوا قیامت تک ایسے ہی باقی رہے گا۔ جس کو دین میں آنا ہے پوری رضامندی سے، پوری اپنی مرضی سے، یقین، اطمینان اور قلب کی خوشی کے ساتھ داخل ہو۔ لوگوں کی نرمی، لوگوں کے دین میں داخل ہونے کے لیے شریعت کے کسی حکم کو بدلنا تو درکنار، اس کو چھیڑنے تک کی اجازت اسلام نے نہیں دی۔ یہی اسلام کی خصوصیت ہے۔ ہاں، جو ایک مرتبہ بندہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب اسلام اس کو اتنی سہولتیں دیتا ہے کہ بس آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ مولا یہ آپ ہی کا کرم۔ دیکھیں، نماز ایک فرض عبادت ہے۔ سب سے پہلا سوال آخرت میں نماز کا ہوگا، تو اس نماز کے متعلق حکم کیا ہے؟ اقیمو، کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ جب تم کھڑے ہو، اذا قمتم، جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، علماء فرماتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے سب کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے عام حالات میں تو اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ اس نے فرض کو چھوڑا۔ لیکن اب اسلام کی نرمی دیکھیں، اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بیٹھ کر پڑھ لو، اس لیے کہ تم معذور ہو چکے ہو، تم بیمار ہو چکے ہو۔ اور اگر کوئی زمین پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا نیچے، تو اس کو اسلام کہتا ہے کہ آپ اونچائی کسی چیز پر بیٹھ جاؤ، کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ تو کرسی پر بیٹھنا کب جائز ہے؟ جب زمین پر بیٹھنا ناممکن ہو تب کرسی پر بیٹھا جائے، اور جب کرسی پر بھی بیٹھنا ناممکن ہو تو لیٹ کر پڑھ لو۔ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو بھائی اشاروں سے پڑھ لو۔ تو اتنی سہولتیں کہاں ملیں گی؟ اتنی سہولتیں کون سا دین دے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے۔ تو نرمی بھی پائی جاتی ہے۔ روزہ رکھنا ہے، ایک آدمی مسافر ہے، مسافر کو روزہ شریعت نے معاف رکھا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آج کے زمانے کا سفر چونکہ جہاز میں ہوتا ہے، ہائی کلاس گاڑیوں میں ہوتا ہے، لہٰذا میں روزہ رکھتا ہوں، اجازت آپ کو اسلام نے دی ہے روزہ چھوڑنے کی۔ تو جس چیز میں اسلام نے سہولت دی ہے کیوں اپنے سر اس کو مسلط کرتے ہو؟ غریب آدمی جس پر قربانی واجب نہیں ہے،
غریب آدمی غیر صاحب نصاب جس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ یوں کہے کہ نہیں میں قربانی دوں گا اور جانور اس نے خرید کر اگر لا لیا، اب اسلام کہتا ہے ایک چیز جو اللہ نے اس پر فرض نہیں کی تھی، چونکہ اس نے اپنے ذمے خود سے فرض کر لی ہے، اب اس غریب پر قربانی بھی فرض واجب ہو جاتی ہے۔ پہلے تو تھی نہیں، لیکن اس نے خود آ کر کے اپنے ذمے ڈال لیا ہے، تو اب اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ یہ اصول میں نے غالباً اس سے پہلے بھی بتایا، وہ کیا؟ نفل نماز پڑھنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص نفل نماز کی نیت کر لے اور تکبیر تحریمہ پڑھ باندھ لے، تو اب بتائیے کہ اس نفل نماز کا پورا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ واجب ہے، اس لیے کہ اس نے اس عمل کو اپنی مرضی سے اختیار کر لیا۔ ایسے ہی غریب کی قربانی ہے کہ اس پر قربانی فرض واجب نہیں تھی، لیکن چونکہ اس نے ایک اپنے اوپر ذمہ ڈال لیا تو اب لازم ہے۔ اب مسئلہ سنیں، اگر کسی غریب نے قربانی کا جانور خریدا قربانی کی نیت سے قربانی کے دنوں میں، اور پھر خدا نخواستہ اس کا وہ جانور چوری ہو گیا، تو کیا آپ بتائیں کہ اس کی قربانی ختم ہو جائے گی یا اس کے سر پر باقی رہے گی؟ سر پر باقی رہے گی، اس لیے کہ اس نے آپ بیچ میں نہ بولا کریں یار، بیچ میں نہ بولا کریں آپ، ارے بیچ میں نہ بولو یار، اردو میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، موقع دیتا ہوں میں سوالات کا، تفسیر کے بعد میں سوالات کا موقع نہیں دیتا آپ کو، پھر مسلط کریں گے، آپ بالکل بات نہ کریں، تفسیر کے بعد آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اب آپ بتائیں، اس غریب نے اپنے ذمے جو چیز لازم نہیں تھی اس کو لازم کر لی، اب اس کے پاس سے وہ جانور بھاگا، تو اب آپ بتائیں کہ اس کا ذمہ پورا ہوا نہیں ہوا، اس کو دوبارہ جانور خریدنا پڑے گا۔ اسلام کہتا ہے ہم نے جو حد کھینچی اس حد میں رہو، ہم نے تم پر قربانی لازم نہیں کی، تم اپنی قربانی نہ دو، لیکن تم چاہتے ہو کہ نہیں میں بھی دوں گا، تو پھر یہ سارے مسائل تم پر لازم ہوتے ہیں۔ یہی مسئلہ اور سنیں، ایک آدمی نے دودھ خریدا اور دودھ خرید کر گھر میں رکھا، ایک بلی نے آ کر اس میں منہ ڈال دیا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے اگر دودھ لانے والا مالدار ہے تو اس کو حکم یہ ہے کہ وہ دودھ بہا دے، دوسرا دودھ خرید کر لا لے، ٹھیک ہے؟ اور اگر غریب ہے تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں اس دودھ کو استعمال کرنا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو ہر حکم کے پیچھے اسلام نے نرمی رکھی ہے، ہر حکم کے پیچھے اسلام نے سہولتوں کا خیال کیا ہے، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں کروں گا، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ یہ سارے اصول کے ساتھ کرنے پڑیں گے۔ تو اسی لیے کہا گیا اللہ نے جو حدود کھینچی ہیں، اللہ نے جو راستے کھینچے ہیں، ان راستوں سے آگے آدمی اپنے آپ کو نہ نکلے گا تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو آگے سنیں، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت رکھی ہے اور ایک خاص راستہ رکھا ہے۔ وہ خلاصہ ہم نے سنایا، شریعت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو احکام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، حضور نے اپنے صحابہ کو ان احکام پر عمل کر کے جیسے بتلایا، اس کا نام شریعت ہے۔ ٹھیک ہے؟ دین کسے کہتے ہیں؟ وہ بنیادی چیزیں جو میں نے شروع میں عرض کی کہ توحید، رسالت اور آخرت، یہ دین ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی، سورہ شورى میں فرمایا گیا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، ہم نے تمہارے لیے بھی وہی دین مشروع کیا ہے جس کی نصیحت نوح نے اپنی قوم کو کی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم بھی اسی توحید کے ماننے والے ہیں جس توحید کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے دی، ابراہیم علیہ السلام نے دی، انبیاء نے دی، وہی توحید ہم بھی مان رہے۔ باقی طریقوں کے اندر، اصول کے مسائل کے اندر، فروعات کے اندر تبدیلی حالات کے حساب سے، زمانے کے حساب سے شریعت نے رکھی ہے۔ شرعتاً، مولانا عبد الماجد دریابادی نے کہا کہ شرعتاً کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہونے والے احکام، اور منہاج کہتے ہیں سنت سے ثابت ہونے والے احکام۔ مولانا ادریس کاندلوی نے لکھا کہ شرعتاً کہتے ہیں شریعت کو، منہاج کہتے ہیں طریقت کو۔ طریقت کا مطلب انسان کی ایک ظاہری اعمال ہوتے ہیں، ایک انسان کا باطن ہوتا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ تو روح، جسم کے جو اعمال ہیں وہ شریعت ہیں، روح کے جو اعمال ہیں وہ طریقت ہیں۔ طریقت کا کیا مطلب ہے؟ کسی اللہ والے کی تربیت میں، نگرانی میں
اپنے دل کی برائیوں کو، گندگیوں کو، گناہوں کو، کوتاہیوں کو صاف کر لینا، غلطیوں سے اپنے آپ کو روک لینا، بغض سے، حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، عناد سے، شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں کسی صاحب دل آدمی کی صحبت میں رہ کر کے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اپنے لیے رہنمائی اور ہدایت سمجھ کر کے آدمی زندگی گزارے، بس اسی کا نام طریقت ہے، تقوی والی زندگی، احتیاط والی زندگی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، آدم سے لے کر یہاں تک بس ایک ہی مسئلہ، لیکن اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے وہ کام میں نہیں آتی، اس لیے فرمایا وَلَٰكِن، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اس لیے کہ وہ تم کو آزمائے ان احکام کے اندر جو اللہ نے تمہیں دیے۔ ہر زمانے کے لوگوں کو جو نیا نیا حکم ممکن تھا، اگر کسی کو یہ کہا جاتا کہ تم کو رمضان کے روزے رکھنا ہے اور یہی حکم قوم سمود کو دیا جاتا، قوم عاد کو دیا جاتا، تو بعد والے ممکن ہے یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ ان کی طاقتیں، ان کی ہمتیں کہاں، پہاڑ کاٹ کاٹ کر اپنا گھر بنانے والی قوم، اتنی طاقتور قوم کو تو آپ نے حکم دیا، ہم کمزور ہیں، ہمیں بھی آپ نے وہی حکم دیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب کو زیادہ اگر عقل مند آدمی ہو تو یہ ذہن لگا سکتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس طرح کے سوالات ہی پیدا نہ ہو۔ ہر ایک انسان کی طبیعت، اس کی شریعت، اس کے حساب سے اللہ نے اس کے لیے شریعت نازل فرمائی ہے۔ طبیعت کو شریعت کے موافق بنانا دین ہے، اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق لانا دین ہے، شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق بتانا زندقہ اور کفر ہے۔ کہ دین کا حکم توڑ مروڑ کر اپنی طبیعت کے مطابق چلا لینا یہ زندقہ ہے، یہ گمراہی ہے۔ اپنی طبیعت کو چاہے بات سمجھ آئے نہ آئے، اللہ کا حکم ہے، نبی نے بتایا ہے، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے، میری اپنی عقل کی حیثیت کیا ہے، میری نمازوں کا کیا عالم، میرے دین کا کیا عالم، میرے ذہن کی کیفیتوں کا کیا عالم، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ لیکن اللہ، جیسے مثال کے طور پر نماز میں کوئی آدمی ہنس دے، ایک ہے مسکرانا، ایک ہے آواز سے ہنسنا۔ نماز میں اگر صرف مسکرائے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر مسکراہٹ کے ساتھ کھک کی آواز نکل جائے، ہنسنے کی آواز نکل جائے، تو اس کی نماز تو ٹوٹے گی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا وضو بھی ٹوٹے گا۔ اب آپ بتائیں کہ بات عقل میں آتی ہے، سمجھ میں آتی ہے؟ نماز میں ہنسنے سے وضو کا کیا تعلق؟ لیکن چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے اندر ہنس رہے تھے وہ جائیں وضو کریں اور پھر آ کر نماز پڑھیں، اب یہ شریعت بن گئی۔ اگرچہ کہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن چونکہ نبی نے فرمایا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آمن نہ کہا، آمنت باللہ کہا، اللہ ہم ایمان لا رہے ہیں، تو جو باتیں سمجھ آئی وہ بھی ہمیں قبول، جو نہیں آئی وہ بھی ہمیں قبول ہیں۔ تو یہ ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ان جھنجھٹوں میں نہ پڑو، نیکی کی طرف دوڑو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، رغبت کرو، دوڑو نیکی کی طرف آنے کو۔ قرآن نے 2-3 جگہ کہا، سابقوا الی مغفرۃ، سابقوا الی مغفرۃ، دوڑو نیکی کی طرف، سبقت اختیار کرو نیکی کی طرف۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے نیکی کی طرف آنے کے لیے ہمیشہ کہا، دوڑنا، سبقت کرنا، آگے بڑھنا، دوسروں سے آگے بڑھ کر نیکی سے کام کرنا، یہ مطلوب ہے شریعت میں۔ یہاں الخیرات کا لفظ آیا ہے، خیر کی جمع عربی میں خیرات آتی ہے۔ خیر بھلائی کے کام کو کہتے ہیں، نیکی کے کام کو کہتے ہیں۔ اس کو جب ہم کئی جگہ بولیں گے تو اس کو خیرات، خیرات تو بہت سی جگہ پر یہ لفظ الگ الگ معنی میں آیا ہے۔ یہاں نیکی کے معنی میں ہے الی اللہ مرجعکم جمیعا، تمہارا سب کا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ وہاں تمہیں بتائے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے تھے، نبی کے سامنے بیٹھ کر، نبی کے آنے کے باوجود کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ نہیں ہیں، یہ جو قرآن آیا ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے یا نہیں آیا ہے، اس کا فیصلہ آخرت میں ہو جائے گا۔ لہٰذا زیادہ اس سلسلے میں تم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نبی بھیج دیے، اس نبی کی شریعت پر، ان کے دین پر عمل کر لو، اس کو اختیار کر لو اپنی مکمل رضامندی کے ساتھ، تب کہیں جا کر تمہاری کامیابی ہوگی۔ آگے کی جو 2 آیتیں ہیں یہ بھی اسی موضوع سے متعلق ہیں، لیکن چونکہ وقت ہمارا جو مفوضہ وقت ہے
اس کے حساب سے ایک ہی آیت پر گفتگو ہوئی ہے۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں کہا مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، آگے کی کسی کتاب کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن آخری کتاب ہے اور اس کے بعد کوئی کتاب اور شریعت آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی آپ لوگوں کی خواہش کے حساب سے، ان کی مرضی کے حساب سے، نفسانی خواہش کی